یہ 29 اگست سن 1969 کی بات ہے۔ سفید لباس میں ملبوس اور سن ہیٹ اور سن گلاسز پہنے ایک 25 سالہ خاتون روم اٹلی کے ایئرپورٹ پر پرواز نمبر TWA 840 کے منتظر تھیں۔ وہ اندر سے بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ ہالی ووڈ اداکارہ آڈری ہیپ کی طرح نظر آنے والی یہ نوجوان خاتون ایئرپورٹ سیکیورٹی کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ایک پستول اور 2 دستی بم اپنے ساتھ لانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ ایئرپورٹ کی انتظار گاہ یعنی ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے شخص سلیم عیساوی کو نہیں پہچانتی۔ سلیم عیساوی در حقیقت فلسطین کی آزادی کے پاپولر فرنٹ کے کمانڈو یونٹ کا ایک اہم رکن تھا۔ جب اس نوجوان خاتون کا نام لیلا خالد تھا، لیلا خالد بیروت سے پرواز کر کے روم تک تنہا پہنچی تھی۔ لیلا اور اس کے ساتھی عیساوی نے دانستہ طور پر فرسٹ کلاس کی نشستیں بک کروائی تھیں تاکہ انہیں طیارے کے کاکپٹ تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ لکھتی ہیں کہ چونکہ میں اور عیساوی الگ الگ بیٹھے تھے، اسی لیے ویٹنگ لاؤنج میں موجود ایک یونانی امریکی مسافر مجھ میں زیادہ ہی دلچسپی دکھا رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ 15 سال امریکہ میں رہنے کے بعد وہ اپنی والدہ سے ملنے کے لیے اپنے گھر یونان جا رہا تھا۔ ایک بار تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں اسے کہوں کہ وہ یہ طیارہ چھوڑ کر کسی دوسرے طیارے میں سفر کر لے، لیکن پھر میں نے خود کو روک لیا۔ طیارے کے اندر لیلا خالد اور سلیم عیساوی کی سیٹیں آس پاس تھیں۔ ایئر ہوسٹس کے بہت اصرار کے باوجود لیلا خالد نے کچھ نہیں کھایا۔ لیلا خالد نے ایئر ہوسٹس کو بتایا کہ انہیں ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے اور ان کے پیٹ میں درد ہے، لہٰذا انہیں ایک اضافی کمبل دے دیا جائے۔ جیسے ہی کمبل مل گیا، لیلا نے اپنا ہینڈ گرینیڈ اور پستول کمبل کے نیچے رکھ دیے تاکہ بوقت ضرورت ان تک آسانی سے پہنچا جا سکے۔ منصف ایلن میکڈونلڈ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں لیلا خالد نے بتایا تھا کہ جیسے ہی طیارے کے عملے نے مسافروں کو کھانا پیش کرنا شروع کیا، سلیم اچھل کر کاکپٹ تک پہنچ گیا۔ ان کے پیچھے میں بھی اپنی گود میں رکھے ہینڈ گرینیڈ کو لے کر دوڑی۔ اسی دوران ایئر ہوسٹس کے ہاتھوں سے ٹرے نیچے گر گئی اور وہ زور سے چیخی اور میری کمر میں پھنسی پستول میری پتلون کے اندر سے پھسل کر طیارے کے فرش پر جا گری۔ میں نے اور عیساوی نے چیخ کر کہا کہ فرسٹ کلاس میں موجود تمام مسافر اور عملے کے ارکان طیارے کے عقبی سائڈ پر موجود اکانومی کلاس میں چلے جائیں۔ اس ہائی جیکنگ میں لیلا خالد کو پائلٹ اور فضائی ٹریفک کنٹرول روم سے بات کرنے کا کردار دیا گیا تھا۔ ابتدا میں لیلا نے پائلٹ سے طیارے کو اسرائیل کے لود ایئرپورٹ لے جانے کے لیے کہا، جسے اب ڈیوڈ بین گور ایئرپورٹ کہتے ہیں۔ جیسے ہی طیارہ اسرائیلی خطے میں داخل ہوا، اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوج کے 3 معراج طیارے پرواز کرنے لگے۔ جنگی طیاروں کو دیکھ کر مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ان کا خیال تھا کہ اسرائیلی فضائیہ ان کے طیارے کو مار گرائے گی۔ لیلا خالد نے ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا اور کہا کہ اب آپ ہمیں فلائٹ TWA 840 کے بجائے PFLP یعنی فری عرب فلسطین کے نام سے پکاریں گے۔ پائلٹ نے پہلے لیلا کی ہدایت ماننے سے انکار کیا، لیکن جب لیلا نے اسے اپنا دستی بم دکھایا تو انہوں نے ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ لود ایئرپورٹ کی طرف جانے کا حکم صرف اسرائیلیوں کو چکمہ دینے کے لیے تھا۔ جہاز لود ایئرپورٹ کے اوپر سے گزرا۔ نیچے سینکڑوں اسرائیلی فوجی اور ٹینک ہائی جیکروں سے نمٹنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ تب لیلا خالد نے پائلٹ کو طیارہ دمشق لے جانے کا حکم دیا۔ راستے میں انہوں نے پائلٹ سے کہا کہ وہ اسے ان کے لیلا کے جائے پیدائش حصیفہ کے اوپر سے لے کے جائے۔ بعد میں لیلا خالد نے اپنے سوانح عمری میں لکھا،
جب میں نے فلسطین کو اوپر سے دیکھا تو ایک منٹ کے لیے میں یہ بھول گئی کہ میں کسی مہم کا حصہ ہوں۔ میرے دل میں یہ ہوک اٹھی کہ میں اپنے دادا دادی، اپنی پھوپھیوں اور وہاں موجود ہر فرد کو پکار کر کہوں کہ ہم واپس آ رہے ہیں۔ بعد میں پائلٹ نے بھی کہا کہ جب ہم حسیبہ کے اوپر اڑ رہے تھے تو اس نے میرے چہرے کے رونگٹے کھڑے ہوئے دیکھے تھے۔ دمشق ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد سلیم عیساوی نے طیارے کے کیک پٹ میں دھماکہ خیز مواد ڈال دیا اور اسے اڑا دیا۔ ان کے بقول فلسطینی عوام کی جانب دنیا کی توجہ راغب کرنے کا یہ سب سے مؤثر طریقہ تھا۔ لیلا خالد کو اکثر تاریخ کی پہلی خاتون ہائی جیکر کہا جاتا ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس واقعے سے 3 سال قبل سن 1966 میں کونڈوروس آرگنائزیشن کی جانب سے طیارے کو ہائی جیک کر کے اسے فاکلینڈ لے جانے والی بھی ایک خاتون تھی۔ ایلن میک ڈونلڈ اپنی کتاب شوٹ دی ویمن فرسٹ میں لکھتی ہیں، PFLP کی قیادت اس ہائی جیکنگ کی تحقیق سے بہت خوش تھی۔ انہوں نے مشرقی وسطی کے ممالک دورے پر اپنے اسٹار کامریڈ لیلا خالد کو بھیجا۔ وہ جانتے تھے کہ اسرائیلی لیلا خالد کو اغوا کرنے اور اسے مارنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں عرب ممالک کے دورے پر بھیجا، لیکن ان کے آس پاس محافظوں کا ایک حفاظتی پہرا تھا۔ لیلا خالد عرب دنیاؤں کی ہیروئن بن چکی تھی۔ اس کے بعد لیلا خالد نے اپنے ناک، رخسار اور آنکھوں اور منہ کے 6 جگہ سے پلاسٹک سرجری کروائی تاکہ ان کی صورت و شکل بدلی جا سکے اور وہ دوسری ہائی جیکنگ کے لیے تیار ہو سکے۔ ستمبر 1970 میں لیلا خالد نے لبنان سے یورپ کا رخ کیا۔ 4 ستمبر کو جرمنی کے اسٹٹگارٹ میں انہوں نے پیٹرک ارگیلو سے ملاقات کی، جو کہ اگلے ہائی جیکنگ میں ان کے ہمراہ جانے والے تھے۔ یہ دونوں پہلے کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملے تھے۔ 6 ستمبر کو دونوں اسٹٹگارٹ سے نیو یارک کا ٹکٹ لے کر ایک ساتھ ہالینڈ گئے تھے۔ ہالینڈ میں یہ دونوں اسرائیلی ایئر لائنز ALI 219 سے نیو یارک جا رہے تھے۔ سارا اورنگ اپنی کتاب لیلا خالد آئیکون آف فلسطین لبریشن میں لکھتی ہیں کہ جب یہ دونوں طیارے میں سوار ہوئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے 2 ساتھی جنہیں اس ہائی جیکنگ میں ان کی مدد کرنی تھی، انہیں اسرائیلی ایئر لائن کے عملے نے نشستیں دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ہائی جیکنگ کا منصوبہ بندی کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس پرواز کے اغوا میں 2 سے زیادہ افراد کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس طیارے میں مسلح سیکیورٹی گارڈز موجود ہوتے ہیں اور طیارے میں سوار ہونے والوں کی 3 بار تلاشی لی جاتی ہے۔ اس بار لیلا خالد اور ان کے ساتھی اکانومی کلاس میں بیٹھے تھے۔ لیلا خالد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ آرگیلو کو پتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور میں بھی جانتی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ہمارے پاس اپنے ہتھیار تھے۔ میرے پاس 2 دستی بم تھے۔ پیٹرک ارگیلو کے پاس بھی ایک ہینڈ گرنیڈ تھا۔ جب لیلا خالد کو کاک پٹ کی طرف بھاگے تو پائلٹ نے پہلے ہی اس کا دروازہ اندر سے بند کر رکھا تھا۔ ڈیوڈ را نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ لیلا خالد نے اپنے خصوصی طور پر تیار کردہ لباس سے 2 ہینڈ گرنیڈ نکالے ہی تھے کہ طیارے میں سوار گارڈ نے فائرنگ شروع کر دی۔ پیٹرک ارگیلو نے جوابی فائرنگ کی۔ اس دوران پیٹرک ارگیلو کو گولی بھی لگی۔ لیلا پر 2 گارڈز اور مسافروں نے حملہ کیا۔ لوگوں نے انہیں مارنا شروع کیا، جس سے ان کی بہت سی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ اسی دوران ہوشیار پائلٹ نے اچانک طیارے کو نیچے کی جانب موڑ دیا، جس کی وجہ سے لیلا خالد اپنا توازن کھو بیٹھی اور نیچے گر پڑی۔ مسافروں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ ان کی سیٹ بیلٹ بندھی ہوئی تھی۔ طیارہ نمایاں طور پر نیچے آ گیا، جس سے یہ امکان بھی ختم ہو گیا کہ اگر دستی بم پھٹ بھی گیا تو کیبن میں اثر نہیں جائے گا اور کم سے کم نقصان ہوگا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لیلا خالد نے بتایا تھا کہ آدھے گھنٹے بعد ہم کھڑے ہو گئے اور میں نے اپنے دانتوں سے ہینڈ گرنیڈ کی پن نکالنے کی کوشش کی۔ جو ہی
اور چیخے، سیکیورٹی اہلکاروں نے فائرنگ شروع کر دی۔ میں نے دیکھا کہ کوئی ہمیں کاک پٹ کی میجک آئی سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے ان کو منتبہ کیا کہ میں 3 تک گنوں گا، اگر تب تک کاک پٹ کا دروازہ نہیں کھولا تو میں جہاز کو اڑا دوں گی، لیکن میں طیارہ اڑانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ کچھ لمحوں کے بعد کسی نے میرے سر پر پیچھے سے وار کیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ لیلا خالد اپنی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خون سے لت پت ارگیلو کی کمر پر ایک گارڈ کھڑے ہو کر 4 گولیاں داغی۔ زخمی مارشل شلومو وائٹ کی حالت پر تشویش کی وجہ سے ALI کے پائلٹ نے لندن میں ہنگامی لینڈنگ کی۔ کچھ ہی لمحوں میں ایک اور طیارہ لندن کے ہیتھرو ہوائی اڈے سے روانہ ہونے والا تھا۔ ڈیوڈ اب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ارگیلو پر گولی چلانے والے مارشل کو طیارے کے بیچ سے اتار کر ایک دوسرے میں سوار کرایا گیا تاکہ اسے برطانوی دائرہ اختیار سے نکال لیا جائے اور اسے ارگیلو کی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، اور خوش قسمتی سے کہ اسرائیلی سیکورٹی فورس نے اسے گرفتار نہیں کیا بلکہ برطانوی پولیس نے گرفتار کیا، جس کے بعد اسے کچھ دن جیل میں بند کیا گیا، اور اس کے بعد اچانک سے اسرائیل کا ایک اور طیارہ ہائی جیک ہو گیا۔ اس طیارے کو ہائی جیک کرنے کے بعد جو لیلا خالد کے ساتھی تھے ان کی ڈیمانڈ تھی لیلا خالد کی رہائی، جس کے بعد جو ہے برطانیہ نے لیلا خالد کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور لیلا خالد کو مجبوراً رہا کرنا پڑا۔